رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 22 جنوری 2021 ہے اور جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ حکومت، کمپنی مالکان اور لیبر یونینز کے مابین عارضی ملازمت ریگولیشن فائلوں یعنی ایرتے کی مدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایرتے یعنی ورکر کلاس کے لیے فائنانشل ایڈ کو 31 مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اسی مہینے میں موجود کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے کرفیو کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اس بات کا اعلان وزیر محنت یولندا یاس نے کیا۔ ایرتے کی مدت میں اضافے کا اعلان حکومت، کمپنی مالکان اور لیبر یونین کے اتفاق رائے سے کیا گیا ہے۔ بارسلونا میں بے گھر افراد میں 20% خواتین ہیں اور وہ جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنتی ہیں۔ ایئرلیس فاؤنڈیشن کے مطابق بارسلونا کی سڑکوں پر رات گزارنے والے 1200 سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بارسلونا شہر میں 2020 میں 27 بے گھر افراد سڑکوں پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 18 افراد برلبے سڑک مر گئے اور باقی ہسپتالوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ ایئرلیس فاؤنڈیشن نے پچھلے سال ایک سال کے دوران 2600 سے زیادہ بے گھر لوگوں کی خدمت کی۔ فاؤنڈیشن کے مطابق 1239 افراد سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں اور اکثر مرد ہیں۔ منگل 19 جنوری کو بارسلونا میں ایک بے گھر شخص کی موت ہوئی اور اس کی عمر 50 اور 60 سال کے درمیان ہے اور شہر میں سے کوئی جانتا بھی نہیں۔ صرف 10 دن میں بارسلونا کی سڑکوں پر 3 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بحیرہ روم میں 265 امیگرینٹس کو کاتالان این جی او اوپن آرمز نے بچا لیا اور بارسلونا کی پورٹ پر پہنچا دیا۔ ریسکیو کیے جانے والے امیگرینٹس میں 63 نابالغ، جن میں 40 اکیلے سفر کر رہے تھے اور 6 بچوں کی عمریں 3 سال سے بھی کم ہیں۔ کاتالان این جی او اوپن آرمز میں 5 سال کے دوران 60,000 امیگرینٹس کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ ان میں ایک بار پھر وبائی بیماری کے زیادہ سے زیادہ مثبت کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے مزید 44,357 کیس رپورٹ کیے، جو پوری وبائی امراض میں سب سے زیادہ اعداد و شمار ہیں۔ اسپین میں کرونا وائرس کے متاثرین مجموعی طور پر 24,56,675 ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کا گراف بھی بدستور اوپر جا رہا ہے اور 404 نئی اموات سے اموات کی مجموعی تعداد 55,041 ہو گئی ہے۔ بارسلونا میں پولیس نے ایک مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے ایک 84 سالہ خاتون سے زیادتی کی تھی۔ گرفتار 48 سالہ شخص بارسلونا کے قریب ایک شہر کاستل دے فیلڈ میں مقیم تھا اور اس نے اپنی جعلی اٹالین آئی ڈی بنا رکھی تھی، جبکہ اس کی شہریت فرینچ ہے۔ مفرور نے ایک 84 سالہ خاتون کو فرانس میں زیادتی کا نشانہ 2009 میں بنایا تھا اور اس وقت سے وہ فرار ہو کر اسپین کے اندر موجود تھا۔ کاتالونیا میں کرونا پابندیوں کے باوجود 400 مربع میٹر سے زیادہ کے کچھ اسٹور کھلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ 400 مربع میٹر سے زیادہ کی دکانیں کھولنے پر پابندی ہے۔ ایسی دکانیں صرف آرڈر کے لیے آن لائن کام کر سکتی ہیں۔ امریکہ کے 46واں صدر جو بائیڈن کے دور صدارت کا آغاز صدارتی حکم ناموں سے ہوا اور انہوں نے پہلے ہی روز ٹرمپ کے 15 احکامات منسوخ کر دیے۔ بائیڈن نے مجموعی طور پر عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے ہی روز 17 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ ان صدارتی حکم ناموں میں مسلم ممالک پر سفر پر پابندی کا خاتمہ، پیرس ماحولیاتی معاہدے کی بحالی اور تمام وفاقی املاک میں لازمی ماسک پہننے کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن، وینزویلا اور شمالی کوریا کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ جرمنی میں وبا پر نظر رکھنے والے ادارے رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پچھلے 7 روز میں نئے کرونا کیسز کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے۔ 22 دسمبر کو فی 1 لاکھ آبادی کی آبادی میں انفیکشن ریٹ 197.6 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا، جو پچھلے ہفتے کے دوران کم ہو کر 119 پر آ گیا ہے۔ تاہم حکومت کا ہدف انفیکشن کی شرح کو مزید کم کر کے 50 تک لانا ہے۔ جرمنی میں اس وقت ملک گیر لاک ڈاؤن ہے۔ اسکول، غیر ضروری دکانیں، کاروبار، ورزش اور سپورٹس کی جگہ بند ہیں۔
کیسز میں اضافے کے سبب لندن کی بسوں کو عارضی ایمبولینسز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لندن میں کورونا کیسز میں اضافے کے باعث لندن کے 2 مسافر بسوں کی سیٹیں اتار کر آکسیجن سمیت طبی آلات نصب کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک بس میں 2 کورونا مریضوں کو منتقل کیا جا سکے گا۔ ایمبولینس سروس کورونا کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے، جس کے تحت بسوں کو ایمبولینسز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ بس کمپنی کی جانب سے 2 ڈرائیور بھی NHS انتظامیہ کو دیے گئے ہیں جو ان کے معاون کے طور پر کام کریں گے۔ پرتگال نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آج سے اسکول بند کر دیے ہیں۔ پرتگالی حکومت کے صدر انطونیو کوسٹا نے برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم کے پھیلاؤ کی وجہ سے کیا ہے اور امکان ظاہر کیا کہ کرونا کی نئی قسم کا 60% اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے لنکن میموریل پر اس مہلک وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہارنے والوں کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں نو منتخب صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس نے بھی شرکت کی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ آنے والے مسافروں کو کوارنٹینہ میں رہنا ہوگا۔ کورونا سے اموات کی تعداد اگلے 5 ماہ میں 5 لاکھ سے بڑھ سکتی ہے۔ اس موقع پر منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے مختصر بیان میں کہا کہ بعض اوقات یاد کرنا ایک مشکل امر ہوتا ہے، لیکن اسی طرح زخم بھرتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ چین میں نئی قمری سال کے پہلے کروڑوں لوگ اندرون ملک سفر کرتے ہیں۔ حکومت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بار کرونا کیسز میں دوبارہ ممکنہ اضافے کے پیش نظر گھروں پر ہی رہیں، اور ساتھ ہی حکومت نے سالانہ چھٹیوں سے پہلے کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ بھی لازمی قرار دے دی ہے۔ اوسلو سٹی کونسل کے میئر ریمنڈ جوہنسن نے کرونا صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سماجی بندش کو 4 فروری تک یعنی 2 ہفتوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت میں ویکسین کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد سمیت وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور اراکین پارلیمان کو بھی ویکسین دی جائے گی۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں لوگوں میں کرونا ویکسین سے متعلق تحفظات پائے جاتے ہیں، جس کے باعث حکام کو ویکسین مہم میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ UAE کے شہری دبئی کے محکمہ سیاحت نے ہوٹل اور گلیوں میں موسیقی، رقص و سرور کی محفلوں کے تمام لائیو ایونٹس معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایک روز قبل ہسپتالوں کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ تمام تر ایسے آپریشن اور سرجریاں ملتوی کر دی جائیں جو مریض کی جان بچانے کے لیے لازمی نہ ہوں۔ یہ اقدامات دبئی میں کرونا کے کیسز میں حالیہ اضافے کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ دبئی کی معیشت کا بھاری دار و مدار ایوییشن، سیر و سیاحت اور ریٹیل کی صنعتوں پر ہے۔ دبئی میں 21 جنوری کو کرونا کے 3529 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ مجموعی طور پر متحدہ عرب امارات میں اب تک 2,67,000 سے زائد انفیکشن اور 766 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ یوکرائن کے مشرقی قصبے خارکیف کے نرسنگ ہوم میں آتش زدگی سے 15 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ یوکرائن کی ریاستی ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ 2 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر آگ دوپہر کے وقت لگی، جہاں 33 افراد موجود تھے۔ کویت کی حکومت نے نجی شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کویتی میڈیا رپورٹ کے مطابق کویت کی پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نجی شعبوں میں کام کرنے والے تمام کارکنان جن کے پاس ڈپلومہ یا اس سے اعلیٰ سطح کی تعلیمی قابلیت ہے، انہیں رہائشی منتقلی یا اقامہ تجدید سے پہلے اپنی ڈگری کو منظور کروانا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خدمت جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا، اور آپ سے آخر میں گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور جو لوگ بھی اس وقت کسی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے اور تمام دنیا کے اندر اس وبا کو جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔